کیوں غازی اچھا نام نہیں ہے؟ اس نے بچوں کی معصومیت لیے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اچھا نام ہے، مگر تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تمہیں غازی نہیں کہنا چاہیے۔ تم پر تو ہر وقت شیطان کی سی مستی چڑھی رہتی ہے، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تمہیں مستان یا پھر شیطان کہنا چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مجھے تو یہ دونوں نام پسند ہیں، مستان اور شیطان۔ غازی چہکتے ہوئے بولا، اگر میں شیطان کہلانے لگا تو بابا جی کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ارے بھیا، تم نے بابا جی کا جلال نہیں دیکھا؟ ایک بار بزرگ قسم کے عبادت گزار جن نے کسی لڑکی کو تنگ کیا تھا۔ بابا جی کو معلوم ہوا تو اس بیچارے کی کھال میں بھوس بھر دی تھی بابا جی نے۔ وہ تو پہلے ہی کہتے رہتے ہیں کہ غازی ہے تو مسلمان جنات کا بچہ، مگر اس کے اندر شیطان کی روح ہے۔ غازی تمہارا یہ نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میرا اصل نام تو عبداللہ ہے، لیکن مجھے غازی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر شرارت کے بعد بھی محفوظ رہتا ہوں۔ میں انسانوں کی بستیوں میں جا کر شرارتیں کیا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی اللہ والے درویش سے بھی مٹ بھیڑ ہو جاتی تھی۔ میری قسمت اچھی ہوتی اور میں بچ کر آ جاتا تھا۔ میرے دوست جنات یہ دیکھتے تو کہتے کہ عبداللہ تم غازی ہو، تمہاری ہر شرارت کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ میرے زندہ سلامت بچ کر نکل آنے پر وہ مجھے غازی کہتے تھے۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، شرارت کا جنگ سے کیا تعلق؟ میں نے پوچھا۔ ہماری شرارتیں کسی جنگی محاذ سے کم نہیں ہوتی، غازی ہنستے ہوئے بولا۔ اگر تم آج 10 لیٹر آئس کریم کھلاؤ گے تو میں تمہیں اگلی بات بتاؤں گا۔ 10 لیٹر؟ میں نے حساب لگایا، یار 10 تو نہیں، صرف 1 لیٹر کے پیسے ہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے، 1 لیٹر ہی سہی، منہ کا ذائقہ تو بدلے گا۔ غازی نے مجھ سے پیسے لیے اور بولا، اصل میں ہمیں اپنی بستیوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمیں بچپن سے ہی اصول جنات پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ انسانی بستیوں میں ظاہر نہیں ہونا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اگر کوئی انسان تنگ بھی کرے تو صبر کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہے، کسی بزرگ کے مزار پر جا کر گندا کام نہیں کرنا، کسی ولی اللہ اور عبادت گزار مسلمان کی عبادت میں خلل نہیں ڈالنا، عورتوں بچوں پر قابض نہیں ہونا۔ مسلمان جنات کو بچپن سے ہی یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، مگر شرارتی جنات چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ باز نہیں آتے، شرارتوں سے نہیں کتراتے، انسانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو اکثر اوقات مارے بھی جاتے ہیں۔ میں چونکہ آج تک نہیں پکڑا گیا، اس لیے مجھے میرے دوست غازی کہتے ہیں۔ اس روز میں غازی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، میرے اندر کا صحافی ہزاروں سوالات کرنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر بابا جی سرکار کی آمد ہو گئی تھی اور انہوں نے آتے ہی باتونی غازی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی گدی پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ بیچارے کی چیخ کوسوں دور تک سنی گئی ہوگی۔ اس کی چیخ سے کم از کم ہمارے دل تو پھٹ ہی گئے تھے، سارا کمرہ تھرا گیا تھا۔ زلیخا بے ہوش ہو گئی تھی اور میرا دوست ملک نصیر اس کی چیخ کی دہشت سے کافی دیر تک کانپتا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ غازی اس کے بعد کبھی شرارت کی جرت نہیں کرے گا۔ بابا جی سے ایک تھپڑ کھانے کے بعد وہ سسکیاں بھر بھر کے روتا رہا تھا۔ اس کے رونے سے میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ حرام خور، تجھے لاکھ بار کہا ہے اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھا کرو، اور پھر تم میرے آنے سے پہلے یہاں کیوں ظاہر ہو گئے تھے؟ شاہ صاحب، آپ نے اسے یہاں کیوں آنے دیا؟ بابا جی پیر صاحب پر ناراض ہونے لگے، اس کی دم میں نبدہ لگاتے اور اسے کہتے کہ دفع ہو جاؤ، یہ کسی دن ہم سب کو امتحان میں ڈال دے گا، میں آج اس کی جان نکال دوں گا۔ بابا جی سرکار، میرے لبوں سے سسکی نکلی، میری خاطر ایک بار معاف کر دیجئے، دراصل میں نے خود اسے باتوں میں لگا لیا تھا۔ میں نے جرت کر کے بابا جی کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑا کمینہ ہے، تمہیں ایک روز اس کی شرارتوں کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ بابا جی کہنے لگے، اسے معلوم ہے کہ جنات کے حالات اور ان کی زندگی کے بارے میں راز کی باتیں بیان کرنے کی اجازت نہیں، یہ تم سے پیسے اینٹھنے کے چکر میں سچ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کیا کرو، ابھی بچہ ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بابا جی گھمبیر لہجے میں بولے، تم انسانوں کی طرح جنات کو بھی اپنی نسل کے برباد ہونے کا دکھ ہے، ہماری نسل بھی بدتمیز اور گمراہ ہو رہی ہے، انہیں علم سیکھنے کے بجائے آوارگی کا شوق رہتا ہے، یہ مچلتے رہتے ہیں اور مواقع تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کب یہ انسانی بستیوں میں جائیں اور انسانوں کی غذاؤں سے اپنا پیٹ بھریں۔ شاہد بیٹے، تمہیں نہیں معلوم
کہ ہمارے ان بچوں کی وجہ سے ہمارے مسلمان جنات کو کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ جزا و سزا کے تو ہم بھی مستحق ہیں، اسی لیے ہم اپنے گمراہ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، انہیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، مبادا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تمہیں اس نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی مسلمان جن کسی اللہ والے با علم انسان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور اس کے سامنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتا اور مرنا قبول کر لیتا ہے تو اس کی موت کے بعد ہم پر کیا گزرتی ہے۔ کئی نسلوں تک اس کی موت کا چرچا رہتا ہے۔ جنات انتقام پر مچلتے رہتے ہیں، مگر قانون قدرت کے سامنے سر جھکانے والے، اپنی اپنی حدود میں رہنے والے جنات یہ جرت نہیں کرتے۔ ہاں، جب وہ بے انصافی کا شکار ہو جائیں اور انسانوں کی طرف سے انہیں مسلسل ایذا پہنچے تو وہ بالآخر انسانی بستیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں شاہد بیٹے، جنات منتقم مزاج ہیں، ان کی جبلت میں غضب کی زیادتی ہے، ان کی عقل پر جلال طاری رہتا ہے، مگر مسلمان جنات میں صبر، بردباری اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ اگر غضب کا شکار ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم جنات کو چاہیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش نہ کریں، البتہ جہاں ان کی قربت اور عزت ہو تو وہ وہاں اپنے عامل کی مدد سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی جن کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عامل ہوتا ہے، نہ کہ وہ جن۔ اسی لیے میں شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ بھی بچے ہیں اور ہماری دنیا کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ہماری محبت اور عقیدت میں اس حرام خور غازی کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ بابا جی کی مدبرانہ ہزاروں راز لیے ہوئے یہ باتیں میرے ذہن پر نقش ہو گئیں۔ غازی نے تھوڑی دیر بعد بابا جی سے معافی مانگ کر انہیں راضی کر لیا تھا، مگر وہ غازی ہی کیا جو دوبارہ شرارتوں کا محاذ گرم نہ کرتا۔ ایک آدھ گھنٹے بعد وہ سب کچھ بھول گیا اور دوبارہ شرارتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ غازی اپنی شرارتوں کی وجہ سے تیلے شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج ہمارا غازی شہید ہو کر رہے گا۔ میں پریشان تھا کہ اسے کیسے بچاؤں۔ میں تیلے شاہ کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ اگر چلا بھی جاتا تو اسے کیا کہتا؟ مگر میری جذباتی کیفیت نے میری عقل کو معاف کر دیا تھا، یا مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر بابا جی سرکار کو غازی کی شرارتوں اور بابا تیلے شاہ کی قید کی خبر ہو گئی تو تب بھی غازی نہ بچ سکتا تھا۔ بابا تیلے شاہ سے نجات کے بعد بابا جی سرکار خود اپنے ہاتھوں سے غازی کو شہید کر دیتے۔ میں کافی دیر تک منڈی میں ٹہلتا رہا اور پھر جرت کر کے بابا تیلے شاہ کی کٹیا کی طرف چل دیا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، کچھ ایسا سما وہاں بندھا ہوا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہو۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نما شخص، جس کے بال لمبی لمبی اور گندی لٹوں کی صورت میں اس کے چہرے اور شانوں پر لہرا رہے تھے، محض ایک میلی کچیلی سی دھوتی باندھے ہاتھ میں پتلی سی شیشم کی شاخ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نور بخش آڑتی بے ہوش پڑا تھا۔ بابا تیلے شاہ شاخ اس کے سینے پر رکھتا، پھر پھونک مارتا تو نور بخش کا پورا بدن تشنج کا شکار ہو جاتا اور اس کے اندر سے کسی بچے کی چیخ سنائی دیتی۔ میرے لیے یہ چیخ اجنبی نہیں تھی، یہ غازی کی چیخ تھی، درد اور اذیت میں مبتلا چیخ۔ میرے پورے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ بابا تیلے شاہ خاصے جوشیلے موڈ میں تھا۔ وہ بے ہوش نور بخش کو بظاہر شاخ سے گدگدی کر رہا تھا، مگر رد عمل میں غازی کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ کون ہے تو؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بابا تیلے شاہ نے چیختے چلاتے غازی کو مخاطب کیا۔ میں نے بتایا نا سرکار، میرا نام سورن سنگھ ہے۔ غازی کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ میں حیران ہوا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بابا تیلے شاہ نے دریافت کیا۔ ادھر پورن بھگت کے کنویں کے پاس ہماری بستی ہے، غازی بولا۔ کب سے وہاں رہ رہے ہو؟ بابا تیلے شاہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ اور ادھر کیوں آیا تھا؟ میں بھوکا تھا سرکار، آڑتی نے مجھے مارا بھی تھا، اگر کیلے نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا۔ غازی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ ہم پرکھوں سے اس کنویں پر رہ رہے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ یہاں آباد ہے۔ کیلے تمہاری غذا نہیں ہیں حرام خور، بابا تیلے شاہ یکدم جوش کے عالم میں بولا اور زور سے شاخ نور بخش کے سینے پر ماری۔ غازی بلبلا اٹھا۔ اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے؟ ٹھہر جا، میں تیرا پتہ لگاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ پورن بھگت کے کنویں پر تمہاری کوئی بستی نہیں ہو سکتی، میں نے وہاں چلہ کاٹا ہوا ہے۔
اگر تمہاری بستی وہاں ہوتی تو میں جان لیتا۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے آنکھیں بند کر لیں اور شاخ کی نوک نور بخش کے دل کے مقام پر ٹھہرا کر زیر لب پڑھنے لگا۔ تیرا جھوٹ پکڑا گیا سورن سنگھ، پورن بھگت کے کنویں پر جنات کی بستی آباد نہیں ہے۔ بابا تیلے شاہ نور بخش کو شاخ سے پیٹنے لگا تو اس کے جواب میں غازی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے ہول آنے لگے اور میرا دل چاہا کہ بابا تیلے شاہ کے ہاتھوں سے شاخ چھین لوں اور بے ہوش نور بخش کو اٹھا کر بھاگ اٹھوں۔ غازی اس میں سرایت کیا ہوا تھا، مجھے کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے بچاؤں۔ اپنی شرارتوں سے عاجز آیا ہوا غازی آج موت کے منہ میں کھڑا تھا، اور پھر بابا تیلے شاہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں لاچارگی سے یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ اگر سچ سچ بتا دے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، ورنہ مار کر تیری راکھ کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لوں گا۔ میں بھی تو دیکھوں ایک سکھ جن کی راکھ کا سرما کیسا ہوتا ہے۔ بابا تیلے شاہ اشتعال انگیز اور استہزائیہ لہجے میں بات کرتے کہہ رہا تھا، تم جیسے جناتوں کو مار دینا کار ثواب ہے سورن سنگھ، جلدی سے بتا، یہ لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ غازی ہچکیاں بھرتا ہوا التجا کرنے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، میں پردیسی ہوں، اب دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا۔ تو آخر بتاتا کیوں نہیں کہ کون ہے؟ بابا تیلے شاہ دھاڑا۔ سرکار بتاتا ہوں، میرا نام سورن سنگھ ہے اور میں پورن بھگت۔ غازی کی بات منہ میں رہ گئی۔ بابا تیلے شاہ نے غضبناک انداز میں نور بخش کے سر پر شاخ ماری تو غازی کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکرانے لگا۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بابا تیلے شاہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اوے حرام خور، ہم نے اپنا سارا ماس ریاضتوں میں جلا دیا۔ تیرے جیسے خبیثوں کے ساتھ کھیل کھیلنا میرا شغل ہے، ساری عمر اور جوانی اسی شغل میں گزار دی ہے ہم نے۔ سورن سنگھ، اگر تجھ سے آج سارے سوالوں کے جواب کھرے کھرے وصول نہ کیے تو لعنت ہے میری ریاضتوں پر، تھو ہے اس بدن پر جس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں چڑھتا۔ بابا تیلے شاہ غضبناک انداز میں چیخنے لگا تھا۔ مجھے اب غازی کی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر بابا تیلے شاہ کے جلال کو روکا نہ گیا تو وہ طیش میں آ کر اپنے علم کی طاقت سے غازی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ بابا تیلے شاہ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے جرت بھی نہیں ہو رہی کہ میں اسے کچھ کہوں، مگر میری خاموشی اور لاچارگی غازی کی موت کا منظر دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی سکت کہاں تھی کہ میں اپنے غازی کو بے موت مرتا دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی، نادان غازی کو بچا لے، مجھ پر اس کا قرض بھی تھا، اس نے آج مجھے ریل گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا اور اب مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی مدد کرتا، مگر وہاں کا ماحول اور منظر ایسا نہیں تھا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ یہ لوگ جو بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کے اسیر اور عقیدت مند تھے، میری کسی حرکت کے جواب میں مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ آخر میں کیا کرتا؟ کوئی چارہ نظر نہیں آیا، کوئی امید بر نہیں آئی۔ میرے سامنے غازی پٹتا رہا، چلاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر بابا تیلے شاہ کو اس پر رحم نہ آیا، اور بالآخر اس نے اعلان کیا، تو بڑا ڈھیٹ نکلا، تو اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بابا تیلے شاہ نے کہا، ایک مسلمان انسان کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھنے والے کافر جن، تجھے مار دینا اب مجھ پر واجب ہے۔ بابا تیلے شاہ نے شاخ نور بخش کے سینے پر رکھ دی اور نظریں اٹھا کر ہجوم کی طرف دیکھنے لگا۔ سب لوگ بے خوفی سے مگر اشتیاق بھری نظروں سے یہ تاریخ ساز منظر دیکھنے کے متمنی تھے۔ وہ سب متجسس تھے کہ دیکھیں ایک جن کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ کوئی اندر جائے اور میرے پیالے میں رکھا پانی لے آئے، بابا تیلے شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ میرے ذہن میں برق سی کوندی اور فوراً خیال آیا۔ بابا تیلے شاہ پانی میں دم کر کے نور بخش کے اندر چھپے ہوئے غازی پر چھڑکاؤ کرنا چاہتا تھا۔ دم شدہ پانی کی برکت سے انسانی بدن میں چھپا ہوا جن کسی ناسور کی طرح جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی ناول میں پڑھی تھی اور آج میرے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں جھٹ سے آگے بڑھا۔ اسی دوران 2-3 اور لوگ بھی کٹیا کی طرف بڑھے، مگر میں انہیں دھکا دیتے ہوئے اندر گیا اور پیالے میں پانی ڈال کر باہر لے آیا۔ میں نے اپنا ذہن ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر میرا غازی مارا گیا تو میں زندگی داؤ پر لگا کر اسے بچاؤں گا۔ نہ جانے یہ سوچ اور وارفتگی کیسے میرے اندر پیدا ہو گئی۔ میں نے پیالہ بابا تیلے شاہ کو تھمانا چاہا تو اس نے غضبناک جلالی اور قہر میں غرق آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں میرے اندر اتر گئی ہیں
اور میرے خیالات کو پڑھنے لگی ہیں۔ میرا یہ شبہ غلط نہیں ہوا۔ بابا تیلے شاہ کی آنکھوں میں صفا کی عود آئی، مگر لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تیرنے لگی، مگر وہ لبوں سے کچھ نہیں بولا، صرف یہ کہا اور پھر طائرانہ نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں کیا خیال آ رہے تھے میں نہیں جان سکا، البتہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا کہ بابا تیلے شاہ جلالی حالت میں اب کچھ بھی کر گزرے گا، لہٰذا میں نے اس سے پہلے ہی حرکت کر دی اور پانی سے بھرا پیالہ بابا تیلے شاہ کے سر پر اس انداز میں الٹا دیا کہ یوں لگے جیسے خوف کی وجہ سے پیالہ چھوٹ گیا ہے۔ میری یہ حرکت دیکھ کر لوگ چلا اٹھے، اوئے بدبخت، گستاخی کرتا ہے۔ اسی دوران بہت کچھ ہو گیا۔ بابا تیلے شاہ غضبناک ہو کر اٹھا تو اس کی شاخ نور بخش کے سینے سے ہٹ گئی۔ بے ہوش نور بخش نے ایک جھرجھری سی لی اور مجھے یہ محسوس ہوا جیسے غازی نے فوراً اس کے بدن کو چھوڑ دیا ہے اور نکل کر بھاگ گیا ہے۔ بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کی توجہ ہٹانے کا یہی تو فائدہ تھا، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ غلطی ہو گئی جناب، میں اور پانی لے آتا ہوں۔ میں پلٹنے لگا تو بابا تیلے شاہ کا استخوانی ہاتھ میری کلائی پر جم گیا۔ ٹھہرو۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گوشت اس کے چہرے پر برائے نام ہی تھا، ہڈیاں بھی سوکھی ہوئی تھیں۔ ایسے لوگوں میں جان ہی کہاں ہوتی ہے، مگر بابا تیلے شاہ کی میری کلائی پر گرفت سے محسوس ہوتا تھا جیسے میری کلائی آہنی شکنجے میں جکڑی گئی ہے۔ سرکار، میرے لبوں سے نکلا، بول کیا چاہتا ہے؟ بابا تیلے شاہ کی عقابی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تیرے دل میں کیا ہے میں پڑھ سکتا ہوں۔ تمہاری اس جرت پر میں تمہیں بڑی سخت سزا دے سکتا ہوں۔ تو نے اس کو بھگا دیا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بھاگنے دوں گا۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے ہجوم کی طرف رخ کیا۔ تم لوگ جاؤ، کھیل ختم ہوا، اس کو بھی لے جاؤ۔ اس نے نور بخش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا تو گرم دودھ جلیبی کھلا دینا اور اسے کہنا اگلی جمعرات کو امام صاحب جا کر گھی کا چراغ جلا دے۔ بابا تیلے شاہ کی آواز سنتے ہی لوگ تتر بتر ہو گئے۔ نور بخش آڑتی کے ساتھ ہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بابا تیلے شاہ نے میری کلائی نہ پکڑی ہوتی تو میں بھی فرار ہو جاتا، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ چل اندر چل۔ بابا تیلے شاہ مجھے کٹیا کے اندر لے گیا اور میری کلائی چھوڑ کر مجھے بوسیدہ سی چٹائی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اندر آتے ہی بابا تیلے شاہ کا روپ بدل گیا تھا، اس کا جلالی انداز جمالی ہو گیا تھا۔ مجھے تیرا ہی انتظار تھا، تجھے یہاں بلانے کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ کہے لگانے لگا اور میں سن سا ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بابا تیلے شاہ میرے لیے ایک معمہ ثابت ہوا۔ میں کوئی مشہور شخص تو تھا نہیں کہ لوگ مجھے ملنے کے مشتاق ہوتے یا میرا کوئی خاص حوالہ ملاقات پر مجبور کر دیتا۔ بابا تیلے شاہ کا یہ کہنا کہ اسے میرا ہی انتظار تھا اور اس نے صرف مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، میرے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کون سا ڈرامہ؟ کیا غازی کا منڈی میں آ کر کیلے کھانا ایک ڈرامہ تھا، یا بابا تیلے شاہ کا اس کو نور بخش کے بدن میں قید کر کے مارنا ڈرامہ تھا؟ بالغرض یہ ڈرامہ ہی تھا تو غازی اس کا کردار کیسے بن گیا؟ میں اپنے سوالوں کا جواب دریافت نہ کر سکا تو بابا تیلے شاہ تبسم ریز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، پڑ گئے نا سوچوں میں، بھول بھلائیوں میں کھو گئے ہو کیا؟ ہاں سرکار، میں سوچ رہا ہوں آپ کس قسم کے ڈرامے کی بات کر رہے ہیں، میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی الجھن بیان کی۔ ہم ڈھونگی، ہمارا روپ ڈھونگ۔ آہا، بابا تیلے شاہ کے لبوں سے مسکان غائب ہو گئی اور ایک تلخی کی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ہم لوگ بڑے ہی کمینے ہیں میاں، ڈھونگ رچا کر اپنا من مارتے پھرتے ہیں۔ میں بھی ایک ڈھونگ ہوں، ایک بے وقت حقیر انسان جو دنیا میں خود کو طاقتور اور اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈھونگی ہی کہلاتا ہے بچے۔ لوگ سمجھتے ہیں بابا تیلے شاہ بڑی طاقتور شے ہے، توپ ہے توپ بابا تیلے شاہ، مگر سچ یہ ہے میاں، بابا تیلے شاہ تو ایک تنکا تیلا ہے، تیلا۔ ذرا ہوا چلی تو اڑ گیا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو ہی بتا کہ ایک تیلے کی کیا حیثیت ہے؟ بابا، جب یہ تیلا آنکھ میں پڑ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے تیلے کی وقت کا۔ میں نے ذرا شگفتگی سے جواب دیا۔ اوئے، تم سب تیلے ہو، ایک دوسرے کی آنکھ میں خواہ مخواہ جا گرتے ہو۔ تم لوگوں کو ذرا ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے، مگر تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ تمہاری وقت کیا ہے۔ میرے سونے رب نے تمہیں کیا بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم لوگ کیا بن بیٹھے ہو؟
وہ تعصف بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا تیلے شاہ کا فلسفہ کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں کبھی بھی فلسفہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ میں تو سیدھی اور حقیقی بات سمجھنے والا ایک نوجوان تھا، لہٰذا میں نے اپنا سوال دہرایا، بابا آپ کس ڈرامے یا ڈھونگ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کو میرا انتظار کیوں تھا؟ بڑا بے صبرا ہے تو، تجھے جلدی ہے جانے کی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تو کہاں جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ کچھ دیر اس تیلے کے پاس بیٹھا رہ جائے گا تو تجھے کیا فرق پڑے گا؟ اس بار اس کے چہرے پر افسردہ سی خوشی کا تاثر پیدا ہوا تھا۔ جی بابا میں بیٹھا ہوں، آپ فرمائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بابا اشاروں کنایوں میں کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر جب تک میں اس کے پاس آرام سے نہیں بیٹھوں گا وہ کھل کر بات نہیں کرے گا۔ تیرے پاس پیسے بہت ہیں کیا؟ بابا نے سوال کیا۔ لا کتنے ہیں؟ اس نے ہتھیلی پھیلا دی۔ میں بھی آئس کریم کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ کہے بنا جیب سے آخری 50 روپے کا نوٹ نکالا اور بابا کی سوکھی مریل سی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بابا کچھ لمحوں تک 50 کے نوٹ کو گھورتا رہا، پھر یکدم مسکرا دیا۔ لے اسے جیب میں رکھ لے، اللہ تجھے بہت دے گا، تیرا من سکھی کر دے گا۔ بابا بولا، میں تو تیرا تردد دیکھ رہا تھا کہ تو دیکھنے میں کتنا روکھا ہے، پر تیرا من تو صاف نکلا۔ میں لا دوں آئس کریم؟ میں نے کہا، نہ بچے، تیرا یہ بابا آئس کریم نہیں کھاتا، میرا من تو پہلے ہی بہت ٹھنڈا ٹھار ہے۔ آئس کریم تو اسے کھلاؤ جو آگ میں جلتا ہے اور جس کا سارا اندر آگ ہے۔ جی بابا میں سمجھا نہیں۔ غازی، ارے تیرا غازی یار بڑا ندیدہ اور آتشی ہے، میں اسی کا کہہ رہا تھا۔ بابا ہنسا۔ تیرا یہ یار کہتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتا ہے لیکن وہ چوریاں کرتا ہے، چوریاں۔ تیرے بابا جی نہیں سمجھاتے ہیں غازی کو پیسے نہ دیا کرو، مگر پیسے نہ بھی ہوں تو ندیدہ ادھر آ جاتا ہے اور چوری چوری پھل کھاتا رہتا ہے، گلا سڑا نہیں کھاتا، تازہ پھل کھا جاتا ہے۔ آڑتی مجھ سے آ کر کہتے تھے کہ ان کے پھل نہ جانے کیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ گوداموں کو باہر سے تالا لگا ہوتا ہے مگر اندر سے مال کا غائب ہو جانا انہیں تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں حقیقت جان گیا۔ آج جب وہ تیرے ساتھ منڈی میں آیا اور اپنی کاروائی ڈال رہا تھا تو میں نے اس پر اپنا جال پھینک دیا اور اس کی نگرانی کرنے لگا۔ جب تم اس کے کان میں اس کو سرزنش کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا۔ مجھے تمہارے اور اس کے تعلقات کا علم ہو گیا اور میں نے خواہش کی کہ تم اس بابے کی کٹیا میں آؤ اور بتاؤ کہ غازی اور اس کے والی وارثوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے۔ میرے سونے، اللہ نے میری لاج رکھ لی اور تم اس بابے کے پاس آ گئے۔ بابا تیلے شاہ ایک مجذوب دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا فلسفہ اور باتیں سن کر لگتا تھا کہ وہ صرف مجذوبانہ انداز ہی اختیار کیے ہوئے تھا، در حقیقت ایک نظر بین انسان تھا، ارد گرد کی دنیا پر گہری نظریں رکھتا تھا، لیکن تھا وہ اللہ والا۔ یہ اللہ والے بھی بڑے پر اسرار انسان ہوتے ہیں، باہر سے روکھے سوکھے، اندر سے ہرے بھرے، چہروں پر عجیب سی بیزاری، دلوں میں طمانیت کا نور۔ ان کے اندر ایک جہاں آباد ہوتا ہے اور وہ اس جہاں کی گہما گہمی میں مصروف رہتے ہیں۔ بابا تیلے شاہ کے اندر بھی روحانیت کا ایک جہاں آباد تھا، اسی لیے تو وہ مجھ سے ایسی معرفت کی باتیں کہہ گیا تھا جو ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، دنیاوی تعلیم کی وجہ سے دانشور، فلاسفر اور نہ جانے کیا کیا القابات، خطابات حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ ہماری نظروں میں یہ مجذوب لوگ خالی الذہن ہوتے ہیں، ان کا لباس وضاقتہ دیکھ کر ان سے کراہت اور دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کے اور اپنے بیچ تفاوت کا جو بیج بوتے ہیں، در حقیقت وہی تفاوت اور خلیج دو دنیاؤں کی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ یہ بابے اور مجذوب ابدی دنیا کے باشندے ہوتے ہیں، ان پر ہماری دنیا کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ وہ روح سے کلام کرنا جانتے اور انسان کے بطور اشرف المخلوقات کہلوانے کی وجوہات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی لوگوں کی اور ان بابوں کی پہچان میں بہت فرق ہے۔ ہماری دنیا اور انسان کی روحانی قوتوں کی حقیقت کی پہچان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بابے فطرت اور حقائق کی پہچان سے آگاہ ہوتے ہیں، انہیں انسان کے زمین پر آنے کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ان کا عشق اسی آگہی کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر ہم انسانوں کو فطرت کی پردہ پوشیوں اور اس میں پنہا قوتوں کا اس قدر ادراک نہیں ہوتا۔ ہماری پہچان خالص نہیں ہے۔ بابا تیلے شاہ جیسے ملنگ مجذوب اللہ والے کے پاس بھی ایک خالص قوت تھی،
وہ قوت جو انسان کے بدن میں چھپی روح کا خاصہ ہوتی ہے۔ مجھے بابا تیلے شاہ کی ذات میں دلچسپی پیدا ہونے لگی اور ایک صحافی کی حیثیت سے میرے اندر بہت سے سوالات جنم لینے لگے۔ میرا دل مچلنے لگا کہ بابا تیلے شاہ سے دریافت کروں کہ اس نے یہ آگہی کیسے حاصل کی۔ کیا اس نے کچھ علوم سیکھے تھے یا اس میں پیدائشی طور پر یہ قوتیں پنہاں تھیں؟ میں بابا تیلے شاہ کی کٹیا کا جائزہ لے چکا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہوگا۔ نہ مصلی، نہ لوٹا، نہ تسبیح، نہ متبادل اور پاکیزہ لباس، میلی کچیلی دھوتی۔ میرے دل میں آیا کہ یہ بندہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی درویشانہ اور فلسفیانہ باتیں سن کر میں اسے ایک شرعی بندہ کیسے تسلیم کر لوں؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر بابا تیلے شاہ ایمان والا ہے تو اس کی کٹیا میں صفائی کیوں نہیں؟ اگر یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے تو یہ نماز کہاں اور کیسے پڑھتا ہوگا؟ میرے جیسے بندے تو نماز کے بغیر کسی کے ولایت زدہ اور روحانی بزرگ ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا بابا تیلے شاہ کے پاس روحانی قوتوں کی موجودگی سے میرے اندر سوالات اور تجسس بیدار ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں جب خاصی دیر تک بابا تیلے شاہ کی ذات میں کھویا رہا تو بابا تیلے شاہ نے اچانک سوال کر دیا، کس نتیجے پر پہنچے ہو میاں؟ اس گتھی کا کوئی سرا ملا کیا؟ کس گتھی کا؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ کہ یہ بابا کون ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بابا تیلے شاہ کے سوکھے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تم جاننا چاہتے ہو کیا؟ بابا تیلے شاہ نے استفسار کیا۔ ہاں بابا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بھید کیا ہیں؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان تباہ ہو جائے۔ میں جب آپ جیسے لوگوں کے پاس آتا ہوں تو میری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گے، لیکن پہلے مجھے اپنے غازی اور اس کے پرکھوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پچھلے چند دنوں سے یہاں خاصی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جنات کی پکھیاں رات بھر سفر کرتی رہتی ہیں۔ پہلے تو ایسی گہما گہمی نہیں تھی، لیکن جب سے یہ غازی زمین پر اترا ہے اس کے بعد اس پورے علاقے کے جنات نے ایک جشن کا سا سما باندھ رکھا ہے۔ مجھے کیا معلوم سرکار، میں نے حیران ہو کر کہا۔ میں کیا جانوں؟ تو جانتا ہے، سب جانتا ہے کہ یہ غازی کون ہے، بابا تیلے شاہ نے ابرو تان کر کہا۔ ہاں یہ تو جانتا ہے۔ میں نے ساری تفصیل بیان کر دی اور غازی کے علاوہ بابا جی سرکار، ان کے مرشد حاجی صاحب سرکار اور پیر ریاض شاہ کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا وہ سب بتا دیا کہ ان سے میری ملاقات کب ہوئی۔ صرف 4 دنوں کے تعارف میں اتنے فاصلے طے کر لیے ہیں تو نے شاہد میاں، بابا تیلے شاہ گھمبیر لہجے میں بولا، مگر تو ابھی حقائق سے دور ہے۔ تجھے شوق ہے ان نئی دنیاؤں کو کھوجنے کا، مگر اتنا زیادہ نہ کھوج ورنہ بھٹک جائے گا، دنیا سے کٹ جائے گا، کسی کام کا نہ رہے گا۔ جنات سراپا آتش ہیں، ان سے دوستی سے باز رہ۔ ایک عام انسان کسی جن کی دوستی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ ہاں اگر تیرے پاس علم کی طاقت ہو تو تب انہیں تو برداشت کر سکتا ہے۔ دیکھ ادھر، میری کٹیا سے باہر جنات سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں میں ان سے اپنے لیے خدمت لوں، لیکن میں انہیں دھتکار دیتا ہوں۔ یہ وہی جنات ہیں جو بہت سی درگاہوں پر جھاڑو لگاتے ہیں۔ یہ بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ جنات علم سیکھنے کے بہت زیادہ مشتاق ہوتے ہیں، مگر میں ان سے باز ہی رہتا ہوں۔ مجھے میرے مرشد نے سمجھا دیا تھا کہ جنات کو ایک فاصلے پر ہی رکھنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مرشد نے جنات کو تعلیم دینا شروع کی تھی۔ جنات نے ان سے کچھ ایسے علوم بھی سیکھ لیے جن کا وہ غلط استعمال کرنے لگے تھے، اور اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر انہوں نے انسانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ پس میں اس آگ میں کودنے سے باز ہی رہا۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ غازی کو اتنا منہ نہ لگایا کر، میں تیری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تجھے تکلیف دی۔